بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے درس حدیث میں ہم اجازت لینے کے حوالے سے بات کریں گے کہ کہیں پہ جائیں تو ہم کسی کے گھر میں یا کسی کے پرائیویٹ جگہ پر بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتے، منع کیا گیا ہے۔ تو لہذا اس میں اجازت لینے کا کیا معاملہ ہوگا، کیا ہمیں طریقہ اختیار کرنا چاہیے، وہ ہم حدیث کی روشنی میں پڑھیں گے، اور اسی طرح اگر چھینک کے احکام بھی، اس کے بارے میں بھی جو حدیث ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو جہاں تک کہ اجازت کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ ایمان والو تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل مت ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اسی طرح پھر ہمیں اس کو ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ حدیث حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع، کہ 3 بار اجازت طلب کرنی چاہیے، اگر تجھے اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ یہ ادب سکھا دیا گیا کہ کسی کے گھر پہ بھی جائیں تو اندر جانے کے لیے اجازت مانگیں، بغیر بتائے ہوئے کسی طرح فوراً اندر گھس جانا کسی کے گھر میں یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے یہ سختی سے اس بات کی تاکید کی گئی، اس قرآن کریم میں بھی آیا اور اس طرح حدیث میں بھی، اس لیے کہ یہ چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی یعنی غلط رخ پہ جا سکتی ہے، آدمی کی نظر ایسی چیز پہ پڑ سکتی ہے جو وہ نہیں دکھانا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنی چاہیے اس کو۔ تو اسی لیے پھر خواتین ہیں اور لوگ ہیں، تو اس طرح گھر میں تو آدمی ایک طرح سے ایک ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر اس طرح کو ایک دم اچانک کوئی آ جائے تو اس کو اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ چیز ہے جس کے لیے ہمیں سختی سے منع کیا گیا، اور اس کے لیے کہا گیا کہ 3 دفعہ اجازت مانگے، اور اگر نہیں ملتی ہے تو پھر وہ واپس لوٹ جائے، اس پہ کسی قسم کی کوئی وہ اعتراض کی بات بھی نہیں ہے۔ اور یہی آپ نے فرمایا کہ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، اجازت کا طلب کرنا دیکھنے سے بچنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اسی لیے تو کیا گیا ہے کہ آدمی کی نظر جو ہے وہ کسی ایسی چیز میں نہ پڑ جائے جس کا دیکھنا وہ گھر والوں کو قطعاً گوارا نہیں ہوگا، تو اس لحاظ سے پھر اس کو کہا گیا۔ اور اسی کے بارے میں ایک اور ہمیں حدیث ملتی ہے، ربیع ابن حراش کہتے ہیں کہ ہمیں بنی عامر کے ایک شخص نے بتایا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ اس وقت گھر میں تشریف فرما تھے، تو اس نے کہا کہ میں اندر آ جاؤں، اس طرح کر کے اجازت کی۔ تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اس کو بتاؤ، اس کو طریقہ کیا ہے اور اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھاؤ اسے کہو کہ وہ السلام علیکم کہے، اور پھر یہ کہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ اس آدمی نے سن لیا کہ آپ کی بات کو، اس نے کہا پھر یہی کہا کہ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو آپ نے اس کو اجازت دے دی اور وہ اندر آ گیا۔ تو یہ ہے کہ آپ نے اس طرح طریقہ سکھایا کہ یہ ہے طریقہ، کہ سلام جو ہے یہی ایک اجازت کے لیے، اسی لیے 3 دفعہ کہا گیا کہ پہلی دفعہ ہو سکتا ہے کہ نہ سنا ہو، دوسری دفعہ ذرا اور زور سے کہہ دیا کہ دور ہیں تو اس تک آواز پہنچ جائے، تیسری دفعہ یہ کنفرم ہو جائے باقی کوئی شخص باہر کھڑا ہے اجازت مانگ رہا ہے۔ اور اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ سلام کے بعد پھر اجازت مانگی جائے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کلدہ ابن حنبل، تو آپ کو سلام کیے بغیر ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، واپس جاؤ اور کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس طرح پھر آپ نے ان کی تربیت فرمائی، اس طرح سکھایا ان کو، اس طرح بغیر اجازت جو ہے وہ گھستے چلے آنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے کہ اس طرح تم چلے آئے، پہلے سلام کرو اور پھر اجازت مانگو، تو وہ ہے طریقہ۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جو طریقہ اپنایا تھا جب آپ کو لے کر گئے تھے معراج کے موقع پر، تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آسمان دنیا کی طرف چڑھے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا، تو ان سے پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ تو نے کہا کہ جبریل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر دوسرے آسمان پر گئے، پھر تیسرے پہ، چوتھے پہ، باقی آسمانوں پر چڑھے، اور ہر آسمان کے دروازے پر یہ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ اس طرح یہ ہے کہ جو بھی جائے کہیں پر اگر اس سے پوچھا جائے کہ کون ہے تو یہ نہ کہے کہ میں ہوں، میں سے کیا ہوتا ہے،
بلکہ یہ کہنا چاہیے اپنا نام لے، جیسے کہ جبریل نے اپنا نام لے کر بتایا اور پھر اس میں اجازت ملی اور وہ دروازے کھلتے چلے گئے. تو لہذا یہ ہے طریقہ جو کہ اس میں اپنانا چاہیے کہ آدمی اپنا نام لے کر وضاحت کر کے بتائے، اور اگر وہ نہ سمجھتے ہوں تو پھر بتائے کہ اس کی وجہ کیا ہے، غرض و غائب کیا ہے، کیوں آیا ہے، کیا مقصد ہے، سب چیزیں اس کو بتانی چاہیے. تو ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایسا بزرگ بیان کرتے میں ایک رات باہر نکلا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چل رہے ہیں، بس میں بھی چاند کے سائے میں چاندنی میں چلنے لگا تو آپ مڑے تو آپ نے مجھے دیکھ لیا، پوچھا کون ہے، تو میں نے کہا ابو ذر، اپنا نام لیا اور اسی طرح بتایا. اسی طرح ام ہانی کا بھی آتا ہے کہ جب آپ فتح مکہ کے موقع پر نہا رہے تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کیے ہوئے تھی، تو ام ہانی آئیں، انہوں نے سلام کیا تو آپ نے پوچھا کون ہے، کہا ام ہانی، نام لے کر بتایا کہ یہ ہے طریقہ. اور اسی لیے آپ نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ انا کہ میں یہ تو غلط بات ہے، اس کو آپ نے پسند نہیں کیا. اس طرح پھر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی جب بھی کہیں جائے تو سلام کرے، اجازت طلب کرے، پوچھا جائے تو کون ہے تو اپنا نام لے. اسی طرح ٹیلی فون پر ہے کہ ٹیلی فون پر بھی کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو اپنا نام بتائیں، اپنی پوری طرح تعارف کرائیں تاکہ اس کو پتہ چل سکے، یہ غرض و غائب بتائیں تو پھر وہ آپ سے بات کرنے میں اس کو بھی آسانی ہوگی، آپ کو بھی آسانی ہوگی. اسی طرح جو ادب ہمیں سکھایا گیا ہے وہ چھینک کے بارے میں، کہ چھینک آئے تو اس میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے. تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی کو ناپسند کرتے ہیں. اور تم میں سے اگر کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ. تو ہر مسلمان جو اسے سنے اس پر یہ حق ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ. جب جمائی آئے تو شیطان کی طرف سے ہے، تو تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ مقدور بھر اسے روکنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے، شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ دیکھو میں نے اچھے خاصے انسان کو کیا بنا. تو لہذا پھر اس کو اس سے بچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چھینکنے سے تو انسان کا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے، راحت محسوس ہوتی ہے، طبیعت حشاش و بشاش ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ ناک میں دماغ میں کوئی بھی چیز ایسی ہے تو چھینک کے ساتھ وہ نکل جاتی ہے. اسی لیے ہمیں کہا کہ الحمدللہ کہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے انتظام فرما دیا. جبکہ جمائی جو ہے وہ تو انسان سستی، کاہلی اور ایک طرح سے انسان کی بیزاری کا معاملہ ہوتا ہے، صحیح کام بھی نہیں کر سکتا ہے. اور پھر جب اس طرح وہ منہ پھاڑ کر وہ جمائیاں لے گا تو اسی شیطان کو بھی خوشی ہوتی ہے. تو لہذا اس سے بچنے کو کہا گیا. اور اس کے طریقے جو بتائے گئے کہنے کے بارے میں، تو اس میں حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اس کے بھائی یا ساتھی کو اس کے لیے یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور چھینک لینے والے کو کہنا چاہیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. تو یہ ہے کہ امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ جو کوئی چھینک آئے تو یوں کہیں، اور سننے والے کو پھر کہنا کیا چاہیے اور چھینکنے والے کو کیا کہنا چاہیے وہ سب بتا دیا. تو اس طرح اس نعمت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس طرح سے دوسروں کو بھی اس میں شریک کر دیا کہ ان کے لیے بھی رحمت کی دعا ہو گئی اور وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. یہ اتنا اچھا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اس ادب کو سکھایا گیا. اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں نے کوئی چھینک آئی. آپ نے ایک کو یرحمک اللہ کہا اور دوسرے کو جواب نہیں دیا. تو آپ نے جس شخص کو جواب نہیں دیا تھا اس نے کہا کہ فلاں شخص کو چھینک آئی تو آپ نے اسے جواب دیا، اور میں نے جب مجھے چھینک آئی تو آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا اس شخص نے الحمدللہ کہا تھا اس لیے میں نے اسے جواب دیا، اور تم نے الحمدللہ نہیں کہا تو تمہیں میں کیسے جواب دیتا. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اس طرح الحمدللہ کہتا ہے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں یرحمک اللہ. جو نہیں ہے تو اس کے لیے نہیں ہے. تو یہی ہے کہ اس کو پھر کہنا چاہیے.
اور اسی طرح اسی میں ایک ادب یہ بھی شامل ہو جاتا ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینک آتی تو اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا اپنا کپڑا رکھ لیتے تھے اور اس طرح اس کے ذریعے اپنی آواز کو بھی آہستہ کر لیتے تھے. تو یہ وہ طریقہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اپنایا ہے، اسی کے مطابق آپ کیا کرتے تھے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو واقعات ملتے ہیں کہ یہودی جب آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ جان بوجھ کے چھینکتے تھے اور ان کو یہ توقع ہوتی تھی کہ آپ ان کو، اور الحمدللہ جب وہ کہیں گے تو آپ یرحمک اللہ کہہ دیں گے اور ان کو دعا مل جائے گی آپ کی رحمت کی. تو لیکن آپ یہ نہیں فرماتے، آپ بھی سمجھتے تھے کہ ان کی یہ کیا چکر ہے، کیوں وہ اس طرح چھینکے مار رہے ہیں. تو اسی لیے کہتے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اس طرح آپ ان کو دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں. تو یہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس طرح ایسی صورت میں اگر غیر مسلم بھی ہے تو اس کے لیے ہم ہدایت کی دعا کریں گے، اس کے لیے رحمت کی دعا نہیں کی جائے گی. اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنے ہاتھ سے اپنا منہ بند کر لے، اس لیے کہ شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو شیطان کو ظاہر بڑا پسند ہے یہ عمل جمائی کا، تو ہے بھی شیطان کی طرف سے. تو اسی لیے جب وہ دیکھتا رہتا ہے تو فوراً کوشش کرتا ہے کہ اس سے پھر وہ انسان کے اندر داخل ہو جائے. تو لہذا ایسی صورت میں پھر ہمیں یہ ادب سکھایا گیا کہ ایسی حالت میں پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے منہ پہ کوئی چیز رکھ لیں، منہ بند کر لیں، ایک دم منہ نہ پھاڑ لیں. تو اس میں اور بھی خطرے ہیں، مکھی ہے، مچھر ہے اور غبار ہے، مٹی ہے، سب وہ منہ میں چلے جائے. تو کتنی حکمت کی بات ہے کہ حکمت کے ساتھ ہمیں بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ ہم اس معاملے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اس طرح صرف منہ نہ پھاڑیں بلکہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیں یا اور کوئی چیز رکھ لیں اور پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. تو یہ وہ طریقہ ہونا چاہیے جو ہمیں اس میں استعمال کرنا چاہیے. تو یہ آداب ہیں جو کس طرح ہمیں سکھائے گئے ہیں، اور خاص طور پہ ہم نے جیسے کہ سلام کے بارے میں پڑھا، استئذان یعنی اجازت کے بارے میں پڑھا، پھر یہ چھینک کے بارے میں پڑھا، جمائی کے بارے میں پڑھا. تو یہ تمام جو آداب ہمیں سکھائے جا رہے ہیں اسی لیے کہ اس کے ذریعے سے ایک مہذب معاشرہ جو ہے وہ پیدا کیا جائے، لوگ آپس میں اس قسم کی تہذیب کے ساتھ بات کریں، محبت کے ساتھ بات کریں، آپس کی تعلق ہو اور آپس میں ایک دوسرے کا احترام ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی کوشش کی جائے. اس قسم کی جب چیزیں ہوں گی تو اس میں خود بخود ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی اور انسان میں تعلقات بڑھیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے اس کی مہذب بنانے میں بہت ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں. ان کا خیال رکھنا چاہیے. خاص طور پہ جیسے کہ سلام کے بارے میں ہم نے بات کی اور اجازت کے بارے میں بات کی، تو اس میں تو اجازت کے بارے میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے بغیر اجازت تمہارے گھر میں جھانکتا ہے کہیں کسی چیز سے، کسی سوراخ سے، کسی اور جگہ سے، تو اگر تم نے اس کی آنکھ بھی پھوڑ دی تو تم پر کوئی کسی قسم کی کوئی بھی وہ حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی دیت نہیں دینی پڑے گی، کوئی تمہیں سزا نہیں ملے گی کہ تم نے اس کی آنکھ کیوں پھوڑ دی. اس لیے کہ اس نے تمہارے اس جو ذاتی جگہ ہے اس میں مداخلت کی ہے. اور اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ ایک شخص نے اسی طرح جھانکنے کی کوشش کی دروازے کی جو سوراخ تھا اس میں سے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ پتہ چل جاتا تو میرے ہاتھ میں جو ایک نوکدار چیز تھی تو وہ میں تیری آنکھ میں گھونپ دیتا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اجازت کا معاملہ کتنا اہم ہے، کتنا سخت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک کہہ دیا کہ بغیر اجازت جھانکنا بھی، دیکھنا بھی، کسی کے گھر میں، کسی کی پرائیویسی میں اس طرح مداخلت کرنا یہ اتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا جرم ہے کہ اس طرح آدمی کرے. تو یہ چیزیں غلط ہیں. اسی لیے کہ وہ لوگ جس طرح کی جاسوسیاں کرتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں اس طرح جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں، تو یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ زیادتیاں ہیں، ظلم ہے، جرم ہے، اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں بھی اس قسم کی چیزیں ہیں قرآن کریم میں بھی اس کو خاص طور پہ بیان کیا. اور سلام کے بارے میں، اجازت کے بارے میں جسے ہم سورہ نور میں پڑھتے ہیں وہاں پر یہ آیات آئی ہیں. تو لہذا پھر ایک مسلمان کو یہی چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب ہیں
وہ کوئی بیکار باتیں نہیں ہیں، بڑی حکمت سے لبریز ہیں، پوری طرح پر حکمت ہیں کہ انسان جتنا ان کا خیال رکھے گا اتنا ہی اس کا فائدہ ہوگا اور کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ پھر اس کے فوائد وہ خود دیکھے گا، کس طرح اس کے فوائد جو ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کسی ایک اجنبی کو آپ سلام کرتے ہیں تو وہ اجنبی خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہے، تو وہ بھی بڑے خوش ہو کے وعلیکم السلام کہتا ہے، اور اس طرح آپس میں ایک محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اسلام کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، انسانیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، اس کو مرکوز رکھنا چاہیے، اسی سے ہی پھر ہمارے اس معاشرے میں نیکی، محبت، بھائی چارہ، امن و امان اور سلامتی پھیلے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب